سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ذلت یا لعنت یا اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کا مطلب شاید ہمارے حکمران سمجھتے تو ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کل سے سوشل میڈیا پر اتنی لعنت پڑ رہی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور کئی جگہ پہ تو ایسے طریقے کے ساتھ لعن طعن کی جا رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے کس کے اوپر کی جا رہی ہے، میں بتاتا ہوں۔ قمر جاوید باجوہ کے متعلق کل خبر ملی تھی کہ وہ باتھ روم میں گر گئے اور پھر انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان کے گھر والوں نے بتایا، لوگوں نے سور کی تصویریں لگا کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کی سوشل میڈیا پہ تصویریں لگائی اور ساتھ انہوں نے ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں یہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں دو نہیں، اس سے بہت زیادہ لوگوں نے لعن طعن ڈالی ہوئی، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی سے مرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاع مل رہی ہے کہ حالت جو ہے وہ خراب ہے۔ اور کئی لوگ کہہ رہے تھے نہیں، اس کو اتنی دردناک موت آنی چاہیے۔ میں نے کامنٹ جو چیک کیے اس پہ بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کو جناب اتنی آسانی سے مرنا نہیں چاہیے۔ اب ان کو کیا پتا کتنی آسانی سے وہ مر رہا ہے، کتنی دیر تک وہ باتھ روم میں گرا رہا، یہ جو اس وقت کا فرعون تھا اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے۔ اور کتنی دیر بعد گھر والوں کو خیال آیا، اول تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں چلا ہوگا، کئی گھنٹے بعد یاد آیا ہوگا کہ وہ باجوہ صاحب گئے ہوئے تھے واش روم، تو آئے نہیں واپس، یا انہوں نے آوازیں دی یا کیا کیا، اور ایمرجنسی وارڈ تک پہنچ گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے پھر کئیوں نے جو گٹر ہے اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی، وہ ایک آدھی لگا دیں گے نمونے کے طور پہ، ہم نہیں بناتے، جو سوشل میڈیا پہ، اور اس کے اندر اس کا سر تھا۔ کسی نے لکھا کچھ، کسی نے کچھ لکھا۔ یہ اس لیے میں پروگرام بتا رہا ہوں کہ زبردستی کی عزت نہیں آپ کما سکتے۔ عزت کمانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے، کوئی بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، کوئی ذمہ داری بھی ہے، ایمانداری جو ہے، جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے تو آپ کو عزت ملے گی۔ آپ نے غداری کرنی ہے، آپ نے بک جانا ہے، ڈالر ساتھ لگے ہوتے ہیں ہمارے جرنیلوں کی تصویروں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، کہ لوگ ڈالر دیتے ہیں اور انہیں خرید لیتے ہیں۔ کوئی کسی طرح ان کو پکارتا ہے، کوئی کسی طرح پکارتا ہے، اور ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ قوم کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا تھا، اس کے بعد ان کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے۔ اب یہ مر جائے یا بچ جائے، قوم کو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ اگر غلط فہمی ہے کہ کوئی فوج کے لوگ اس کی عزت کریں گے، وہ بھی مجبوری کے تحت پھنسے ہوئے، ان کو بھی مجبوری کے تحت سلوٹ مارنا پڑتا ہے۔ انہیں بھی کسی کی قبر پہ جا کے اگر لے جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا چیف رہا ہے، مشرف ہے، فرض کرے اگر اتنی عزت تھی اس کی بھی، ڈکٹیٹر تھا نا، تو اس کو یہ اپنا اتنی سیکیورٹی میں ادھر تدفین اس کی کیوں ہوئی؟ وہاں پہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا، فوج نے بڑی سختی سے کیا ہوا تھا یہ سارا پروگرام۔ لیکن اس چیز سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وقت کا فرعون کوئی بھی ہو، وہ یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی زندگی میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں۔ اس کی کئی وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہی نہیں سیکھی گئی، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اچھائی کیا ہے، وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہے۔ وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ لوگوں کو ننگا کرو، لوگوں کی ویڈیو بناؤ، لوگوں کو بلیک میل کرو، لوگوں کو الٹا لٹکا دو، لوگوں کو غائب کر دو، لوگوں کے بچوں بیٹیوں کو مار دو۔ یہ بلوچستان میں جو ہے، پنجاب میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ووٹ چوری کر لو۔ اچھا، وہ کبوتر نہیں جیسے آنکھیں بند کر لیتا کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پکی اطلاع، اس کے بعد اس نے کیوں نہیں کی؟ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ لعن طعن ڈالتے ہیں، بعد میں 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی تو اگلی پریس کانفرنس تک لعن طعن ڈالی جاتی۔ ہم نہیں ڈالتے، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، ہمارا تو نیوز چینل نہ بتانا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ 1 سے زیادہ پوسٹیں لگی ہوئی تھی کہ ڈی جی ایس پی آر نے جھوٹ بولنا تھا، اور پھر اس کو شاید شرم آ گئی ہے، مگر بے فکر ہے، اتنی شرم آنے والے لوگ نہیں ہیں
آپ کی یہ غلط فہمی عوام بھی کتنی بولی. وہ کئی لکھ رہے تھے کہ شاید اس کو خیال آ گیا، مگر یہ آپ کا خیال کرنے کے لیے نہیں وہاں پہ بیٹھے. کوئی حکمران بھی آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا، نہ ملنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ملک کے لیے آئے گا، جو قوم کے لیے آئے گا، جو وطن کے لیے آئے گا، جو اسلام کی باتیں کرے گا. تو صحیح عربی میں کرے گا، اردو میں کرے گا، شکل کو بگاڑ کے کرے گا، لوگوں کو دھمکیاں دے گا، لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، مگر آپ کے لیے وہ مفید ثابت نہیں ہوگا. اس کی بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل، چھوٹے چھوٹے بچے انڈے بیچ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی کہہ رہا ہے میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی قسمیں کھا رہا ہے کہ میرے یہ حالات ہے، گھر کے بیٹیاں ہیں 4 اور میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں. وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کوئی روک لیتا ہے، کوئی جا کے چیک کرتا ہے. لیکن جہاں بھی درد دیکھا گیا، غریب کے دل میں درد دیکھا گیا. یہ میں آپ کو بتا، کسی غریب کے پاس کوئی پہنچا تو اس کا وہ کھانا کھا رہا، تو اگر اس نے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو اس نے روکا نہیں. امیر کی اصلیت یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی گھر کی نوکرانی بھی ساتھ لی تو اس کو لہذا بٹھا دیا اور کھانا بھی نہیں دیا. ہوتا نہیں کہ ہاں کھانا دے دینا، اور خود وہ حرام خور کھانا کھا رہے. ادھر شادی بیاہ میں دیکھ لے، کہیں پہ قوم کا بیڑا غرق کرنے میں آج دیکھے تو ان حکمرانوں کا، ان جرنیلوں کا اہم کردار. ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کس مصیبت میں پڑے. اور پھر جب یہ گرتے ہیں تو لان تان تو پڑنی ہے. کیا دیں؟ جو دیا ہے وہی واپس ملنا نا. اگر آپ نے قوم کو اس قابل نہیں چھوڑا، ان میں سمجھ شعور کسی چیز کی ضرورت نہیں دیکھی، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی دعا کریں گے کہ قمر جیت باجوہ وہ اپنا گر گیا واش روم میں، اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے کے کوئی ایک بندے نے بھی اس کے لیے دعا نہیں کی ہوگی. مجھے یہ بھی پتا اس کی بیٹیوں نے بھی نہیں کی ہوگی، اس کے بیوی نے بھی نہیں کی ہوگی. اس کو پتا ہوگا کہ یہ حرام خور جو ہے اس کے کام غلط ہے، قوم لعنت ڈال رہی ہے، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا کیا اثر ہونا. ایک بھی نہیں ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں، فرض کریں یورپ ہے، یہاں پہ کوئی غلط کام میں پکڑا جائے تو دوسرے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یار یہ بندہ غلط طریقے سے کوئی کام کر رہا تھا. یہاں بھی کئی دفعہ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں. کوئی منسٹر پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کوشش کرنی چاہیے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور لالچ نہ ڈالا جائے. یہ لالچ ہے نا جس کی وجہ سے یہ سارے کیا ہے. لالچ ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لالچ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ قوم کا ابھی آغاز ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان جرنیلوں کا، ان لوگوں کا ابھی اسی طرح یہ مرتے رہیں گے، مگر ایک مرے گا دوسرا حرام خور آ جائے گا، دوسرا مرے گا تیسرا حرام خور آ جائے گا. کوئی ان کو وطن کے ساتھ محبت نہیں، کوئی ان کو نہیں. یہ دیکھ لیں امریکہ میں جا کے جو حرکتیں کرتے ہیں، جو ان کی وہاں پہ ضلالت ہوتی ہے، یا دوسرے ممالک میں بھیک مانگنے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ضلالت ہوتی ہے، وہ میرا خیال ہے میرے سے زیادہ بہتر آپ جاتے. کیا یہ لوگ جو ہے آپ کے لیے یہاں پہ اس طرح ڈاکہ ڈالتے، جس طرح اس نے کہا جی آپ نے مجھے جعلی طور پہ وزیر اعظم بنا دیا. شہباز شریف نے کہا، اس نے کہا میں نے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا. چور کی اہمیت کرے گا. ظاہر ہے جب بھی چوروں کے ہاتھ، ڈاکوؤں کے ہاتھ مال آتا ہے تو وہ بانٹتے ہیں نا آپس میں. وہ پھر بندر بانٹ جب ہوتی ہے تو اس میں دولت بھی آتی ہے، اس میں عہدے بھی آتے ہیں، اس میں ذمہ داری بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے. تو یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس سے نجات نہیں. قمر جیت مر جائے، اس کی قبر کے اوپر لوگ جا کے پیشاب کرے، اس کی قبر کے اوپر لعنت ڈالے، جو مرضی ڈالے. دیکھیں جو غلطیاں اس قوم کے ان حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں، ضیاء الحق ہے اس کے اوپر کون لعنت نہیں ڈالتا. بھٹو ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے اس کے بھی کارنامے جو تھے وہ بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے. لیکن نعرہ اسلام کا لگاتے، بتائیں گے اسلام ہی آپ، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے زیادہ زبردست چورن کوئی نہیں بکتا. اب تو لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں نیچے کہ اتنی ذلت ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی، وہ پریس کانفرنس کی وجہ سے کیا جس کا سفر میں کا میں تو الفاظ ہی نہیں لے سکتا یہاں پہ، جو گندگی اس کے اوپر اچھالی جائے. سوشل میڈیا پہ اس کے بچے بھی دیکھتے ہوں گے، اس کے رشتہ دار. مگر جب وہ کہتے ہیں بغیرتی
داخل ہو جائے کسی کے خون میں، وہ کیا کر سکتے؟ ان کے پاس یہی ہے، فلاں کو پکڑ لو، فلاں انگلینڈ میں ہے، اس کے گھر پہ حملہ کرا دو، فلاں کے اوپر یہ کرا دو، فلاں کے اوپر وہ کرا دو، ارشد شریف کو مار دو، فلانے کو مار دو، بس یہ چیزیں ان کے پاس، کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ انہوں نے امید یہی لگائی ہوئی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں مزاق؟ وہ جیسا آگے آئی کر وہ یہ پیر شیر مولوی شولوی نہیں کہانی سناتے، فلانا پیر تھا، وہ 12 سال تک برات جو تھی وہ دریا میں ڈوبی رہی، پھر وہ باہر نکال لی غوث علی شاہ نے، فلانے شاہ نے، یہ سب وہی گیم چل رہی۔ اس قوم کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سکون دینا والا کوئی بھی نہیں۔ اس قوم کی ماؤں نے آج یہ ایسے بچے پیدا کرنے ہی چھوڑ دیے، جو 40 سال پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کا کردار دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں جو آج آپ پر حکمران ہے۔ تو جب یہ کہ ماں ہی اچھی نہیں ملی تو آپ کی اولاد کیسی اچھی ہو؟ جا کے چیک کر لیں ان کے کریکٹر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور